FM 102.2 سے عرفان بھٹی آپ سے مخاطب ہے. ہمارے جو پروگرام ہے وہ ہے علاج حفاظت کے ساتھ، اور حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب. ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی امپروومنٹ اینڈ پیشنٹ سیفٹی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. کچھ گیپ رہا ہمارا ڈاکٹر صاحب سے، میری خاص طور پہ انٹریکشن نہیں ہوئی، بیچ میں کچھ پروگرام ڈاکٹر صاحب نے پرسنلی جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے. چونکہ پچھلے 2 سالوں سے ہم نے ڈاکٹر صاحب کووڈ-19 اور پھر ڈیلٹا اور پھر اومیکرون جو مختلف ویریشنز آتی رہی ہیں، وائرس کی میوٹیشن ہوتی رہی ہے، اس پہ کافی گفتگو ہوئی. تو ایک دوبارہ سے ایک ہائپ نظر آ رہی ہے اومیکرون کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا ذرا اس سے ہم ابتدا کریں اپنے گفتگو کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. الحمدللہ FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ گزشتہ جب سے یہ شروع ہوا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ بلا تعطل ہر ہفتے ہر جمعہ اور پھر 3 بار اس کو ٹیلی کاسٹ کر کے اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے. جی. اومیکرون یا کسی بھی وائرل یا کسی بھی انفیکشن کے لیے علاج سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور احتیاط کے لیے ظاہر ہے لوگوں کو معلومات ہونی چاہیے کہ وہ احتیاط کیسے کریں. تو اس حوالے سے بہت بڑا کام کیا گیا، اور میں میڈیا کا تو ویسے بہت بڑا رول آلریڈی ہے، لیکن میں اگین تمام میڈیا والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پروگرام بہت سارے ہمارے لوگ پلمونولوجسٹ اور میڈیکل کنسلٹنٹ ہیں جن کے ساتھ وہ کریں پروگرام، تاکہ آگاہی زیادہ سے زیادہ ہو. کیونکہ کورونا کا علاج تو کوئی ہے نہیں، جی. صرف احتیاط سے ہی بچا جا سکتا ہے، اور احتیاط بڑی سادہ ہے. ہم بار بار اس کو کہتے ہیں کہ آپ ماسک کا استعمال مینڈیٹری کریں، سوشل ڈسٹینسنگ یا ایک دوسرے سے فاصلہ 6 فٹ کا رکھیں، اور جب کسی سرفیس کو ٹچ کریں تو ہاتھ ضرور دھو لیں. ہاتھ دھونے کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ ظاہر ہے صابن پانی سے ہاتھ دھونا ہر جگہ ممکن نہیں ہے، تو سینیٹائزرز ہیں جو بہت ایزیلی اویلیبل ہیں، آپ اس کا استعمال کریں. اور سب سے اہم بات جو کورونا کے پھیلاؤ میں روکنے کی ہے وہ ہے اس شخص پہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جس کو علامات ظاہر ہوتی ہیں. بالکل. اب وہ علامات کیا بڑے سادہ ہیں: بخار کا آنا، جسم میں درد ہونا، نزلہ زکام ہونا، کوئی کھانسی کا ہونا. تو یہ بڑے کامن سمٹمز ہیں. تو یہ سمٹمز جب ہوں تو پلیز ٹیک اٹ ایز کورونا unless proved otherwise. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ انکلوڈنگ مائی سیلف، میں نے بھی یہ غلطی کی ہے کہ جب ہمیں نزلہ کھانسی ہلکا سا ہوتا ہم کہتے ہیں نہیں تو نارمل سا کامن کولڈ ہے جو ہے. ایسا ہوتا ہے اور میجورٹی میں ایسا ہوتا ہے. اور ریسنٹلی یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ ریسنٹلی چونکہ کامن کولڈ کا یا نزلے کا سیزن تھا، سردی، تو اس زمانے میں زیادہ تر لوگوں نے اس کو ہش آؤٹ کیا کہ نہیں جی یہ تو نزلہ زکام ہوگا. اس کے علاوہ جو بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مرض ہے وہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، اور زیادہ یہ لگتا ہے ریسپائریٹری سیکریشن سے. ٹھیک ہے. چیخنے، کھانسنے. صحیح. تو سانس کے ذریعے سب سے زیادہ. ویسے تو ٹچ سے بھی لگتا ہے، لیکن اور ٹچ سے لگتا اس وقت ہے جب ہم کوئی چیز ٹچ کر کے اپنے آنکھ کو ناک کو چھو لیتے ہیں، اور جو کہ ہمارے معاشرے میں شاید بہت کامن ہے. ہم لوگ عادتاً اس کی عادت بہت زیادہ ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف. مجھے بھی بہت زیادہ عادت ہے. میری بیگم ہمیشہ مجھے روکتی رہتی ہے، لیکن ایک عادت سی بنی ہوئی ہے کہ فوراً ہم. تو یہ اب اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں جتنی زیادہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، جتنی زیادہ لوگوں کو معلومات دینی ہے، ہم یہ پریزیوم نہ کریں کہ اس کو پتہ ہوگا. صحیح. بار بار دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. اچھا، وائرس جو ہے یہ میں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ویوز کی بات کرتے ہیں، میں اس کو ویو سے زیادہ اپنی 2 چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ویو کوئی نہیں ہے، یہ کنٹینیوشن ہے. ابھی تک کورونا دنیا سے کیا نہیں ہے. ویو تو اس وقت ہو جب جا کر کے ختم آئے، ایسا نہیں ہے. یہ ہوتا ہی ہے. اچھا، بہت اہم بات جو میں شیئر کرنے والا ہوں کہ پاکستان میں صورتحال ایسی ہو گئی تھی گزشتہ صرف 4 ہفتے پہلے کہ ہم 0.6 تک ہم پہنچ گئے تھے. جی 0.6. اور دنیا میں یہ رول ہے کہ اگر آپ 0 ہو جائیں اور 2 ہفتہ آپ 0 رہے تو آپ سب کچھ کھول سکتے ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ یہ ہمیشہ سے ہماری بدنصیبی رہی ہے کہ ہم جب بھی بالکل منزل کے پاس پہنچ جاتے ہیں
تو ہم بالکل ہی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میلوں رن کرتے ہیں اور جب ہم فنش لائن کے قریب آتے ہیں تو ہم سلو ہو جاتے ہیں اور سب بد احتیاطی کرنے لگتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وی لوز دا ریس. اگر آپ تھوڑے دن پہلے ویژولائز کریں، آج سے 4 ہفتے پہلے، تو لوگوں نے ماسک کیا مطلب عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی مارکیٹس میں ہر جگہ. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تمام کاروبار بند کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسکول کالجز بند کر دیں، لیکن احتیاط کرنے میں کیا مشکل ہے؟ لیکن وہ احتیاط ہم نے چھوڑ دیا. تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات آئی واز افریڈ. اگر آپ لاسٹ پروگرام جو ہم نے آپ نے کیا تھا اس وقت یہی صورتحال تھی کہ ہم 0.8 پہ پہنچ چکے تھے، 0.6 واز دا منیمم. تو میں نے یہ بات وارن کی تھی کہ یس 0.6 تو ہو گیا ہے، 0 ابھی تک نہیں ہوا. ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور یہ احتیاط شاید کافی دن کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ کورونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے ابھی. بالکل. اچھا کورونا کوئی نیا وائرس نہیں ہے، یہ بہت پرانا وائرس ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب میں 1983 میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میں نے 2 لائن کی کورونا وائرس کی پڑھی تھی. اچھا کامن کولڈ کا جو وائرس ہے وہ بھی بائی دا وے کورونا وائرس ہے. تو اس کی جو وائرس کی جو ایک تو ہم نے بد احتیاطی کی اور دوسرا جو ہمارے ساتھ ہوا وہ اس کورونا وائرس کے جو سٹرین ہے یہ بڑی تیزی سے اپنے آپ کو میوٹیٹ کر رہی ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ چونکہ اتنی دنیا میں پھیلا ہوا ہے کہ وہ موقع اس کو، اور وائرس یہ میوٹیشن اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ہمیں مارنے کے لیے کرتا، وہ خود کو بچانے کے لیے کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ میوٹیٹ نہ کرے تو ویکسینز ہیں، دوائیاں ہیں، اس سے اور احتیاط کر کے لوگ اس کو ختم کر دیں. تو ظاہر ہے وہ سروائیول فار دا فٹسٹ. تو وہ اپنی جنگ میں بہت تیز ہیں، ہم سست پڑ جاتے ہیں. بالکل. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں انٹرسٹنگلی، یہ صرف پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے. آپ یقین کریں امریکہ میں بھی لوگ ماسک کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں. کم سے کم پاکستان میں جلوس تو کسی نے نکالا. امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں باقاعدہ جلوس نکلے ہیں کہ ہم ماسک نہیں پہنیں گے، ہم ویکسینیشن نہیں کرائیں گے. جی ویکسینیشن سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ بد احتیاطی. اور اب دیکھیں نا یہ جو نیو میوٹیشن آیا پاکستان سے تو نہیں آیا، یہ تو یورپ سے آیا ہے. اچھا بائی دا وے اب اس اومیکرون کی بھی ایک میوٹیشن آ گئی ہے ویری ریسنٹلی. ہاں کل پرسوں رپورٹ ہوئی ہے. اے بی اس کا نام دیا ہے انہوں نے. وہ ابھی یو ایس اے کے کچھ جگہ سے اور ایک آدھ اور جگہ سے رپورٹ ہو چکی ہے. اچھا جی. تو ایسا نہ ہو کہ ہم چھٹے ویو کے کو فیس کریں. تو اس کا جو حل ہے وہ بہت سادہ ہے. جی جی. ہم وائرس کی میوٹیشن کو نہیں روک سکتے. صحیح ہے. ہم احتیاط کر سکتے ہیں، ہم احتیاط کریں، ہم ویکسینیشن کرائیں. یہ ثابت ہے. دیکھیے جب ویکسینیشن شروع میں آیا تھا تو بڑے بڑے نیگیٹو پروپیگنڈا ہوئے، کیونکہ اتنی شارٹ پیریڈ میں کبھی بھی کوئی ویکسین لانچ نہیں ہوا ہے. شارٹیسٹ پیریڈ جو ویکسین لانچ ہوا تھا ایبولا کا 5 سال میں. تو اس لحاظ ایڈز کا ابھی تک کوئی ویکسین نہیں ڈیولپ ہو سکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چونکہ ایک ہنگامی صورتحال تھی، اس کی ہنگامی اپروول تھی، تو تھوڑی بہت چیزیں تو ظاہر سے ہوں گی، لیکن میجر کوئی بہت بڑا ڈرا بیک نہیں ہے. اور ایک بات بہت کلیئر ہے کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں ان میں اس کا اثر کم ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے ویکسینیشن تو بہت ہی ضروری ہے جو ہمیں کرانا چاہیے. بالکل. سامعین محترم، پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ رفا FM 102.2 پہ سماعت فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی لائیو یہ نشر ہو رہا ہے، آپ وہاں پہ بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ویب ٹی وی ہے edutv.hec.gov.pk، اس پہ بھی یہ پروگرام اس وقت براہ راست نشر ہو رہا ہے. تو ہمارے وہ تمام خواتین و حضرات، ہمارے سامعین جو انٹرنیٹ جن کے پاس ہے وہ اس پروگرام کو HEC کے ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو کامنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم اومیکرون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے جو مختلف میوٹیشن کا آپ ذکر کر رہے تھے، پہلے کووڈ-19، پھر اس کے بعد اس کا ڈیلٹا ویریئنٹ آیا، پھر ابھی ریسنٹلی اومیکرون، اور ابھی آپ نے ذکر کیا اے بی، ایک نئی جو ہے نا اس کی میوٹیشن بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اس کی انٹینسٹی ہے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو میری آبزرویشن ہے کہ میوٹیشن کے بعد اس کی جو لیتھیلٹی ہے وہ ویک ہو رہی ہے، لائک وہ اتنا اسٹرانگ نہیں رہا جتنا شروع میں تھا؟ ایسا یہ حقیقت ہے یا اس میں کوئی مشاہدہ تو ایسا ہی ہے. جی اس وقت میں اپنے تمام رفقا سے، کیونکہ میں کووڈ-19 کا فوکل پرسن ہوں اور اپنی یونیورسٹی کا، اور چونکہ میں بیسیکلی پلمولوجسٹ بھی ہوں، تو اس لحاظ سے میرے تمام رفقا اس کا سب سے زیادہ وار
پھیپڑوں پہ ہی ہوتا ہے. چونکہ میں پھیپڑوں کا ماہر ہوں, کنسلٹنٹ ہوں, تو اس لحاظ سے ہمارے سارے دوست جو پورے پاکستان میں ہیں ان سے رابطہ ہے میرا. تو اس بار ہاسپٹل ایڈمیشنز کمپیریٹیولی کم ہے, ڈیتھ کمپیریٹیولی کم ہے. تو یہ لگتا تو ہے لیتھل کم ہے, لیکن کیا یہ لیتھلٹی اس لیے کم ہے کہ یہ میوٹیشن لیس لیتھل ہے, یا چونکہ ویکسینیشن بہت زیادہ ہوئی ہے؟ تو یہ دونوں صورتیں ہیں. لیکن ابھی جو مائکرو بایولوجسٹ جس پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرٹینلی اومیکرون کی لیتھلٹی کم ہے, اور نہ صرف یہ بلکہ اومیکرون آنے کے بعد ڈیلٹا وائرس بھی بہت کم ہو گیا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہے. بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اومیکرون کے آنے کے بعد یہ پینڈیمک اب دم توڑتا نظر آ رہا ہے, یہ شاید آخری پیک ہو. ہوپ فلی انشاءاللہ جی اللہ کرے. جو ریسنٹ جو بہت بڑے بڑے دنیا کے اتھارٹیز ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں, بٹ دیز آر آل جسٹ سارٹ آف تھنکنگ assumptions, اس کی ایویڈنس ہم آہستہ آہستہ آتی رہے گی. تو یہ بات تو پکی ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ کی جو لیتھلٹی ہے وہ کمپیئرڈ ٹو ڈیلٹا کم ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ چونکہ ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چینل پہ بھی اس وقت براہ راست ہیں, تعلیمی اداروں میں کیسے مینیج کیا جائے صورتحال کو؟ اچھا میں کیونکہ پڑھائی کے اوپر بھی کمپرومائز ہے کہ ابھی بڑا حرج ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے 2 سال آن لائن سسٹم جو چونکہ ہم بھی ہمارا تعلق بھی یونیورسٹی کے ساتھ ہے تو وہ اتنا افیکٹولی جو نہیں اس کا جو رزلٹ ہے سرٹینلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فیس ٹو فیس جو استاد اور شاگرد کا جو انٹریکشن ہوتا ہے, انٹریکٹیو لرننگ, وہ کے بعد ایسے ٹیکنیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ جس میں بہت مشکل ہے, میڈیکل ہے, انجینئرنگ ہے, آرٹس ہے, اس میں ظاہر ہے جو صورتحال میں کیسے ڈاکٹر صاحب مینیج کیا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ایچ ای سی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں کہ ایچ ای سی نے اس معاملے کو بہت سیریس لیا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر اس کام کے لیے نومینیٹ کیا ہوا ہے, اور فوکل پرسنز تمام یونیورسٹی سے آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جن کا ان کے ساتھ رابطہ ہے, اور تمام ہر تھوڑے دنوں میں ہمیں کوئی نہ کوئی وہاں سے گائیڈ لائن آتی ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. سو دیٹس اے ویری ہائیلی اپریشیبل ایفرٹ بائی ایچ ای سی کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو کورونا سے کیسے پاک رکھیں. اچھا ہم اگین ریفائنڈ انٹرنیشنل یونیورسٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ ون آف دا پائنیئر یونیورسٹی ہے جس نے سب سے پہلے, یا شاید ہمارے ساتھ 2-3 اور یونیورسٹی نے کیا ہو, کہ باقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنائی ہمارے چانسلر صاحب نے, اور ہمارے پرنسپل جو ہیں اور ڈین ہیں ان کو یہ سونپا گیا, اور پھر انہوں نے مجھے اس کو, میں ہوں بریگیڈیئر مقصود ہے, ہم لوگوں نے پوری ایک آپریشنل ایک کمیٹی بنائی ہے جس نے پالیسیز بنائی ہیں, پالیسیز کیسے حفاظت کریں گے اور کس طرح ہوگا, اس کی امپلیمنٹیشن, اس کی مانیٹرنگ وہ ہم لوگوں کو دی گئی ہے اور ہم اس کو کر رہے ہیں. اس میں بڑا سادہ ہے. دیکھیے بات بہت سادہ ہے, جو پہلے بھی ہم کہہ رہے ہیں, کورونا کا علاج کوئی بھی نہیں ہے, اس کی احتیاط لازم. احتیاط کیا ہے؟ جو شخص انفیکٹڈ ہو وہ یونیورسٹی کے احاطے میں داخل نہ ہو پائے. جو شخص فیکلٹی میں ہے یا کوئی بھی ہے, اس کو علامات ظاہر ہوتی ہیں, اس کو فوراً آئسولیٹ کر دیا جائے. تو اس لحاظ سے ہماری یونیورسٹی اور پاکستان کی تقریباً تمام یونیورسٹیز میں سمجھتا ہوں کہ اسکریننگ کا ایک اچھا نظام ہے. ہمارے یہاں تو ہر دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے جس کے پاس ٹیمپریچر گن ہے, اس سے ٹیمپریچر لیتا ہے, اور ماسک کے بغیر انٹری ہمارے پاس ممنوع ہے. اور انٹرنلی ہم نے اپنے تمام جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں سیف ڈسٹینسنگ کا انتظام کیا گیا ہے. کلاس ختم ہونے کے بعد ایز پر پالیسی اس کی ڈیکنٹامینیشن ہوتی ہے. ہر انٹرنس پہ ہم نے وہ ہینڈ واشنگ کے کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں جس سے وہ ہر طالب علم, ہر استاد کو اپنے ہینڈ واش کر کے اندر آنا ہوتا ہے, باہر نکلتے وقت کرنا ہوتا ہے, سینیٹائزرز اسی کی بات کر رہا ہوں. اور ہم نے اساتذہ کو اس کام کے لیے مامور کیا کہ اپنے کلاس کی مانیٹرنگ کے علاوہ باقیوں کی مانیٹرنگ کریں. تو الحمدللہ اس لحاظ سے ہمارے پاس بہت ہی ایز کمپیئر ٹو نارمل پاپولیشن ہمارے پاس بہت کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور جو رپورٹ ہوئے ہیں ان کو فوراً مینیج کیا گیا ہے. تو میری عرض یہی ہوگی ایچ ای سی کے اس پلیٹ فارم سے کہ تمام یونیورسٹیز کو اپنے پاس پالیسیز بنا لینی چاہیے, اور ہم آفر کرتے ہیں اپنی سروسز کہ اگر
کسی یونیورسٹی کو ہم سے کوئی پالیسی چاہیے, ہم سے کوئی گائیڈ لائن چاہیے, ہم نے باقاعدہ ویڈیوز پروڈیوس کی ہیں. ان ویڈیوز میں تمام ہاتھ دھونے کا کیا طریقہ ہے, سینیٹائزر کیسے ہم انٹر ہوں گے, وہ تمام چیزیں ہم نے بنائی ہے. اس پہ ہم نے اپنی یونیورسٹی کے ڈفرینٹ کیمپسز کو فارورڈ کر دیا ہے, کیونکہ ہمارے کیمپسز پورے پاکستان میں, وہاں پھر ان پہ وہاں کی فیکلٹی نے ٹریننگ کرائی ہے اور ہماری ٹیم اس کو مانیٹر کرتی ہے. تو ہماری خدمات حاضر ہیں کہ جو کچھ بھی ویڈیوز کسی یونیورسٹی کو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. ہماری پالیسیز چاہیے, کیونکہ ہم لوگ ایک ہیں. وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر ٹو میک شیور کہ پاکستان سے کورونا کا خاتمہ ہو جائے. اور طلبہ ہمارا سرمایہ ہے, جتنا جلد ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے اور جتنا اچھا انتظام ہم رکھیں گے اپنی یونیورسٹی میں, ان طلبہ کا فیس ٹو فیس بھی ہم انٹریکشن کریں گے. بیکاز ایز یو رائٹلی سیڈ کہ بہت سارے فیلڈ, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں تمام فیلڈز میں فیس ٹو فیس انٹریکشن کے بغیر ایک بہت اچھی تعلیم شاید مشکل ہے. صحیح. گو کہ مجبوری میں ظاہر ہے ہم ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن بہتر یہ ہے کہ یونیورسٹی کا ماحول اس طرح رکھا جائے کہ یہاں پھیلنے کے چانسز کم ہوں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ویکسینیشن کا ذکر کیا, تو ویکسینیشن کافی تعداد میں لوگ لگوا چکے ہیں, اور ویسے جیسے آپ نے کہا شروع میں تو کافی لوگوں کے تھے ذہن میں اشکالات تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں دور ہوئی ہیں. اب وہ بوسٹر ڈوز جو ہے اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے, اور بوسٹر ڈوز کے سائیڈ افیکٹس بھی سامنے آئے ہیں, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اچھا, بوسٹر ڈوز پہ آنے سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ پاکستان میں ابھی تک جتنی تندہی سے حکومت نے کوشش کی ہے, آپ یقین کریں کہ جیسا کہ میں نے کہا, چونکہ میں WHO اس کو تو بین الاقوامی ادارے بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور میں چونکہ میں پرسنلی اس کی وٹنس دے سکتا ہوں, کیونکہ میں بہت سارے WHO کے بہت سارے فورمز پہ ہوں اور IHI کے فورم پہ ہوں, جہاں پہ بہت سارے ایکسپرٹس اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو پاکستان نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے, ویکسینیشن جس آسانی سے لوگوں کو لگا ہے, یہ اٹ از اے ڈریم کم ٹرو. میں نہیں سمجھتا کہ میں خود شروع میں بڑا اس معاملے سوچتا تھا کہ ہم کہاں سے کریں گے, کیسے ہوگا, کس طرح یہ اتنے لوگوں کو ویکسینیشن کریں گے. اور شروع میں تھوڑی سی مشکلات آئیں, لیکن آپ یقین کریں کہ ابھی اتنا اسموتھ ہو گیا ہے کہ اب بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ تو وہی والا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. ویکسینیشن سینٹرز خالی پڑے ہوئے ہیں, ویکسینیشن سینٹرز بند کرنے پڑے ہیں, ڈور ٹو ڈور کیمپینز بھی چل رہے ہیں, جی بند کرنے پڑے ہیں, اس لیے کہ لوگ نہیں جا رہے ہیں. اور یہ ہماری زیادتی ہے, یہ ہمیں ایز قوم سوچنا پڑے گا کہ دیکھیے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نہ لگائیں تو آپ کی مرضی. یہ ایسا ہے کہ آپ نہ لگائیں, میں فار ایگزامپل میں نہ لگاؤں ویکسینیشن اور مجھے کورونا ہو جائے تو میں کم سے کم 100 لوگوں کو پھیلا سکتا ہوں. تو میں ان 100 لوگوں کی تکلیف کا ذمہ دار ہوں گا, اللہ کے پاس مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. تو یہ میرا چوائس نہیں ہے, یہ میں بہت کلیئر کہنا چاہتا ہوں. It's not my choice that I will get vaccinated or not. I have to get vaccinated to protect myself, my family and my colleagues, my community, my country. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی میں لگاؤں نہ لگاؤں. اس معاملے میں کسی کی مرضی نہیں چلے گی. میں تو کہتا ہوں حکومت کو ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ جنہوں نے نہیں لگایا ہے ان کے ساتھ جو کرمنل ان کے ساتھ وہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک کرائم کر رہے ہیں, کہ آپ اپنے آپ کو ایک وکٹم بنا رہے ہیں ایک ایسی چیز کا جس سے آپ بچ سکتے ہیں. آپ کی جان تو گئی, آپ 100 لوگوں کو اور بیمار کر سکتے ہیں اور وہ 100 لوگ مزید کو کر سکتے ہیں. اٹس اے ویری ویشیس سائیکل. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ویکسینیشن کو 100% کریں. اب ہم آتے ہیں بوسٹر ڈوز کی طرف. اچھا, گو کہ بوسٹر ڈوز بھی جب شروع میں آیا تھا تو اس پہ بھی بڑے اشکال اور بہت ڈسکشن تھی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو ابھی CDC کی ایک ریسرچ پیپر آیا ہے جس میں بڑا کلیئر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کو بوسٹر ڈوز لگا ہوا ہے ان کو اومیکرون سے بہت کم کمپلیکیشن ہوتی ہے. تو یہ تو اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص جس نے بالکل بوسٹر ایک بھی ویکسین نہیں لگایا اس کے چانسز آف گیٹنگ ڈیزیز از 10 times higher than that person who is vaccinated. جس نے ویکسینیشن لگایا ہے اسے 10 گنا زیادہ ہے, اور اس کے اندر بیماری پیدا ہونے کے, کمپلیکیشن پیدا ہونے کے, ایون ڈیتھ کے چانسز بھی اسی طرح ہائی ہیں. اب وہ شخص جس نے بوسٹر ڈوز لگایا ہوا ہے وہ اس شخص سے جس نے دونوں ویکسین اپنے لگائے ہوئے ہیں
اس سے بہتر پوزیشن میں ہے پروٹیکشن کے لیے, اپنی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ جس کو ویکسینیشن لگا ہوا اس کو دوبارہ نہیں ہوگا. اس کی مثال میں شاید ایک ٹائم ٹیسٹڈ چیز سے دوں. فلو ویکسین دنیا میں کافی سالوں سے ہے, اس کی ایفیکیسی صرف 38% ہے. یعنی جس شخص کو فلو ویکسین لگا ہوا ہے اس کو دوبارہ ویکسین نہ ہونے کے چانسز 38% ہیں. لیکن اگر اس کو فلو ہو گیا تو اس کے کمپلیکیشن ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. اسی طرح کووڈ کو کچھ ویکسین کہتے ہیں 80% ہیں, کچھ کہتے ہیں 90 ہیں, لیکن یہ فلو ویکسین سے زیادہ ہے, لیکن پھر بھی چانسز تو ہیں. تو ویکسینیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 100% محفوظ ہیں, لیکن چانسز دوسرے لوگوں سے بہت کم ہیں اور کمپلیکیشن ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. تو ویکسینیشن ہمیں لگوانا چاہیے اور بوسٹر ڈوز بھی لگانا چاہیے, اسپیشلی وہ لوگ جو میری طرح 60 سال کے ہو گئے ہیں, وہ لوگ جن کو خدا نخواستہ ڈائبٹیز ہے, ہارٹ ڈیزیز ہے, یا کوئی ایسی کنڈیشن ہے جس میں وہ فار ایگزامپل سمپل برونکل ایزما جس میں ہم کورٹیسون لیتے ہیں جو امیونٹی کم کرتا ہے, ان لوگوں کے لیے تو ویکسینیشن اینڈ بوسٹر ڈوز از اے مسٹ. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کافی لوگوں نے ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کیا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے کے میسیجز بھی آئے ہیں, لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. جمیل صاحب ہیں, محمد ابراہیم صاحب ہیں. ایک میسیج یہ ہے کہ این سی او سی کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے حوالے سے؟ دیکھیے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان حکومت نے اس مسئلے کو جس طرح ہینڈل کیا یہ دنیا میں مثال ہے. آپ جائیں لٹریچر سرچ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور این سی او سی آرمی, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز, اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, اس میں نرسیں بھی ہیں, اس میں سب لوگ شامل ہیں جی, اور میڈیا اس کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو ایک آرگنائز طریقے سے تو این سی او سی لے کے چل رہی نا, جس میں آرمی کے نمائندے بھی ہیں, جس میں ہیلتھ کیئر کے نمائندے بھی ہیں, جس میں گورنمنٹ کے نمائندے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ این سی او سی ہیز ڈن این ایگزمپلری اینڈ ٹریمنڈسلی گڈ جاب کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا, ڈیٹا کو انالائز کر کے لوگوں کو بتانا. جیسے آج ہمیں پتا ہے کہ آج 11% ہے فار ایگزامپل, یہ کون بتا رہا ہے ہمیں؟ یہ وہ سارے پاکستان سے ڈیٹا لے کے بتا رہے ہیں. وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کراچی میں کتنا ہے, کہ جناب آج سے 2 دن پہلے 40% سے پلس تھا. لکیلی ایک اور امپورٹنٹ بات کہ کراچی میں یہ نیچے جا رہا ہے. اچھا, کیونکہ دیکھیے ہر چیز کا ایک پیک ہوتا ہے, پھر ٹرف ہوتا ہے. اور کیوں نیچے جا رہا ہے؟ اگین آرمی کی, این سی او سی کی, ہیلتھ کیئر ورکرز کی, میڈیا کی, تمام لوگوں کو انفارم کرنے, لوگوں کے احتیاط بڑھانے کی وجہ سے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ این سی او سی, گورنمنٹ آف پاکستان کا کردار, اسپیشلی این سی او سی بیکاز اٹس این آرگنائزیشن جو کہ اس کو ڈیل کر رہی ہے, تو ڈیو کریڈٹ شیل بی گیون. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک دفعہ, ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی اب دیکھنے میں آئی ہے کہ ہر چیز کو بند نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے کہ بہت سارے ممالک کی بشمول ہمارے ملک کی اکانومیز جو ہیں بہت زیادہ فرق پڑا ہے اس کے اوپر, تو بند تو نہیں کر سکتے. لیکن وہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں, آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا, میں چاہوں گا کہ آخر میں بھی ذرا رپیٹ ہو جائے کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے, جو آپ نے پہلی بات کہی بہت اچھی کہی ہے. ہم ایک غریب ملک ہیں, ہمارے پاس میجورٹی ڈیلی ویجز ورکر ہیں, دکاندار بھی ڈیلی ویجز ورکر ہی ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم افورڈ کر سکیں. ایون دا ریچسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ کین ناٹ. انگلینڈ نے بہت ساری چیزیں کھول دی ہیں, اور یہ ایک ایسی وبا ہے جس کے خاتمے کی مہینوں کی بات نہیں ہے. یہ میرے خیال میں ہمارے پاس اس سال بھی رہے گا, ہو سکتا ہے اگلے سال بھی کچھ مہینے رہے. تو اس کے ساتھ ہم نے وہ والی بات, لڑنا ہے, ڈرنا نہیں ہے. لیکن لڑنے کے لیے بڑے آسان ہتھیار ہیں ہمارے پاس, مشکل کچھ بھی نہیں ہے, صرف ول کی ضرورت ہے. اور میں اس میں ایک بات پہلے بھی کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جب 1965 وار میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا میں, تو اس زمانے میں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ان لوگوں نے محلہ کمیٹیاں بنائی تھی. اور محلہ کمیٹیاں کیا کرتی تھی کہ جو اس زمانے میں بمباری ہوتی تھی تو ٹرنچ کھودتے تھے سب مل کر کے, اور ٹرنچ میں جانے کے لیے جب سائرن ہوتا تھا تو تمام لوگوں کو نکال کے اس میں, تو یہ ایک محلہ کمیٹی تھی جس کی وجہ سے ہم اس جنگ میں بہت سرخرو رہے. اب یہ بھی ایک جنگ ہے, اور میں کہہ دوں یہ کمیونٹی جنگ ہے. یاد رکھیے گا, یہ حکومت کی جنگ نہیں ہے. دنیا کی کوئی بھی حکومت اس کو نہیں کنٹرول کر سکتی, نہ کر سکی ہے. ہمیں ایز اے کمیونٹی
اپنی محلہ کمیٹیاں دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے. وہ کیا کریں؟ ہمیں کیا احتیاط کیا ہے اسی حوالے سے. نمبر 1 احتیاط کہ آپ اپنے آپ کو کم سے کم ایکسپوز کریں. کم سے کم ایکسپوز کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ شادی کی دعوت کر رہے ہیں، ظاہر شادیاں تو نہیں رک سکتی، کم سے کم لوگ بلائیں اور ایسی جگہ رکھیں جہاں ایک دوسرے سے فاصلہ ہو، کیونکہ شادی میں کھانے کے بغیر تو شادی ہوتی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، آپ اس کا طریقہ یہ تو نہیں کہ اب ضروری ہے کہ آپ کھانا کھول دیں، آپ لنچ باکسز بنائیں اور سب کو دے دیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نمبر 1 کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 2 ماسک. بہت دیکھیے یہ اپنی جگہ درست ہے کہ 100% پروٹیکشن ماسک سے نہیں ہے، کیونکہ وائرس ہے، وائرس سے گزر سکتا ماسک. لیکن کیا ہے کہ ایک شخص آپ کے اگر چھینکے گا تو وہ کم سے کم بہت ساری چیزوں کو روک لے گا. تو ماسک پہنیں اور ہاتھ دھوئیں جب چیز، کیونکہ جب آپ چھینکتا ہے کوئی، میں اگر خدا نخواستہ مجھے کورونا ہے، میں نے بات بھی کی تو یہاں سے ڈراپلیٹ آتے ہیں اور یہاں پڑے ہوں گے، اور میں یا کوئی دوسرا آدمی ہاتھ چھوئے اور میں اس سے آپ سے ہاتھ ملا لوں، تو مسافے سے پرہیز کریں، معانقے سے، گلے ملنے سے پرہیز کریں. سوشل ڈسٹینسنگ ہے. اور اپنے پاس چھوٹا سا، دیکھیں میرے جیب میں پڑا ہوا ہے سینیٹائزر، شاید ہوگا، میں ہمیشہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی بوتل رکھتا ہوں. جی یہ چھوٹی سی بوتل ہے جناب، جہاں میں نے ٹچ کیا اور اس کو کھولا اور 2 قطرے ڈالے اور جناب علی کر لیا. ماسک میرے پاس ہر وقت موجود ہے، میں نے ماسک پہن لیا. جی ٹھیک ہے. تو یہ بڑی سادہ ترکیبیں ہیں، بڑے سادہ طریقے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنی ارد گرد والوں کو بچا سکتے ہیں. اچھا، اس میں اگین پھر میں آؤں گا اس طرف کہ think what mind does not know, eyes do not see. And how mind will know? Somebody will have to put this thing in mind. صحیح. یہ کردار ہے میڈیا کا، یہ کردار ہے ہمارا اپنا کہ ہم اپنی ارد گرد کے دوستوں کو کہیں. اچھا، میں دوبارہ اس کمیٹی کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم اپنی محلہ کمیٹیاں بنائیں. تھوڑے تھوڑے، اگر 10 گھروں کا ایک محلہ ہے، 50 گھروں کا، 100 روپے لیں اور ماسک کا ڈبہ 200 روپے کا آ جاتا ہے، 50 ماسک اس میں ہوتے ہیں. ایک خریدیے. یہ سینیٹائزر میں نے اپنے، جب مجھے کورونا ہوا تھا تو میں نے ایک، میری پوری فیملی کو ہوا تھا، تو میں، میری مسز بھی ڈاکٹر، ہم لوگوں نے کورونا ویریئر گروپ کے نام سے ایک وہ بنایا اور ہم لوگوں نے یہ 100 روپے کا یہ بنا کے دیا تھا. کسی نے ماسک ہم نے خریدے تھے اور ہم سڑکوں پہ نکلتے تھے، جو بھی نظر آتا تھا ہم کہتے تھے بھائی صاحب. تو یہ کمیونٹی پارٹیسپیشن ہم نے کی. بالکل یہ کریں. کوئی بھی نظر آیا ماسک میں نہیں ہے تو اس سے جھگڑا نہ کریں. خود ماسک پہنا ہوا پہلے آپ نے، رول ماڈل، یار یہ ماسک پہن لو بھائی، یہ لو ہینڈ سینیٹائزر، یہ ایسے کر لینا. تو ہم لوگوں کو بجائے ٹارگٹ کریں. اچھا، دوسری بات، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں اس اذیت سے گزرا ہوں. جب مجھے کورونا میری فیملی کو، یقین کیجئے میرے ارد گرد کا کوئی آدمی مجھے پوچھنے نہیں آیا. یہ ظلم ہے. ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو کہتے ہیں کہ 40 گھر کی تم پہ ذمہ داری ہے. تو اگر کسی گھر میں کورونا ہوگی تو آپ اس کے پاس نہ جائیں، کم سے کم اس کے دروازے پہ پانی کے بوتل، کھانا، کچھ چیزیں آپ پرووائڈ کریں. جس گھر میں ہو گیا ہے اس گھر کے لوگوں کا فرض ہے کہ جس کو کورونا ہوا ہے اس کو آئسولیٹ کریں. آئسولیٹ کا مطلب الگ نہیں کرنا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ کورونا کا نفسیاتی پرابلم ہے. لوگ کہتے ہیں اب تو مر جائیں گے، اگر اس سے کوئی بات نہیں کرے گا تو وہ تو سچ مچ مر جائے گا. تو ہمیں فیملی کا، کمیونٹی کا فرض ہے، یار یہ موبائل کا زمانہ ہے، آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو موبائل پہ کال کرو، محلے کا ہر آدمی اس کو کال کرے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ویکسینیشن، ہمیں اگر محلے میں پتا ہو، اس کمیٹی کا کام ہے کہ یہ بزرگ نہیں جا سکتا، آپ اپنی گاڑی میں بٹھائیں، اس کو لے جا کے ویکسینیشن کرائیں، گھر پہ بلوا کے ویکسینیشن کروا سکتے ہیں. تو کمیونٹی پارٹیسپیشن کے بغیر میڈیا کی اور زیادہ ایفرٹ جتنا کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ایفرٹ ہر تھوڑے دن بارے ایک آنا چاہیے. آ رہا ہے الحمدللہ، بہت آ رہا ہے، اس کو اور کرنے کی ضرورت ہے. تمام یونیورسٹیز کو اپنے یونیورسٹیز میں پوسٹرز ہم نے بنائے ہوئے، اگین ہم آفر کرتے ہیں کہ ہمارے جو پوسٹرز ہیں اس کا ہم PDF دینے کو تیار ہیں. یونیورسٹیز لگائیں، ہر جگہ لگا ہوا ہو کہ معانقہ نہ کریں، مصافحہ نہ کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں. اور میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ الفاظ کے بجائے تصویروں سے کریں. تو انشاءاللہ تعالی اس قوم پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہے
کہ یقین کیجئے ہم تمام بد احتیاطیوں کے باوجود اس مشکل میں نہیں پڑے ہیں جو کہ یورپ کے ان ملکوں اٹلی پولینڈ. میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں. ہم خوش قسمت ہیں اس ملک میں ہیلتھ کیئر ہمیں بڑے آسانی سے ملتا ہے. میری بیٹی پولینڈ میں ہے, آپ یقین کیجئے کہ وہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں بیٹا اسپتال جاؤ, پی آر والوں کو کال کیا, انہوں نے کہا جی آپ نہیں آ سکتے اس لیے کہ آپ کو ابھی اتنی طبیعت خراب نہیں ہے. نتیجے کے طور پہ وہ باتھ روم میں گر گئی, بے ہوش ہو گئی, پھر اس کو لے گیا ہاسپٹل اور 10 دن داخل رکھا. ہم تو کسی وقت بھی بڑے سے بڑے کنسلٹنٹ کے پاس واک ان کر سکتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں ہر لحاظ سے اس ملک میں نعمت دی ہے. غذا ہمارے پاس, پھل فروٹ ہمارے پاس, سب کچھ اللہ نے دیا ہے. امیونٹی کو بڑھانا ہے, امیونٹی بڑھانے کے لیے قیمتی غذا نہیں کھانی, ہیلدی ڈائٹ کھانا ہے, پھل جو میسر ہو کھانا, وقت پہ کھانا, سونا, نیند. 8 گھنٹے کی نیند نہ کر رہے ہیں آپ تو آپ اپنی امیونٹی کو کم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. اگر آپ دن میں 8 گھنٹے سو رہے ہیں اور رات کو نہیں سو رہے پھر آپ امیونٹی کم کر رہے ہیں. مناسب غذا, مناسب آرام, اننیسیسری اسٹریس سے اوائڈ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. سامعین محترم, پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا اور اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویب ٹی وی edutv.hec.gov.pk پہ بھی براہ راست پیش کیا گیا. اور ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی امپروومنٹ اینڈ پیشنٹ سیفٹی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. اور آج اومیکرون کے حوالے سے اور جو کرنٹ سچویشن ہے, آگے کیسے ڈیولپ ہو رہی ہیں چیزیں, کیسے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے, اس پہ بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی رفا FM کے لیے اور ہمارے فیس بک پیج کے لیے, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویب ٹی وی edutv کے بہاف پہ شکیل احمد جو ہیں ان کی معاونت ہمیں حاصل رہی. ان تمام کا بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.